وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا آپ کے رب نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ یہ وَإِذْ کا انداز عربی زبان میں تب لایا جاتا ہے جب کسی کو کوئی بات یاد دلائی جائے چاہے وہ اس بات میں شریک ہو اس واقعے میں یا شریک نہ ہو تو اسے اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو اس بارے میں توجہ کرو اس بارے میں غور کرو ذرا تصور کرو کہ وہ کیا وقت ہوگا تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لفظی مطلب تو یہ ہے اور جب کہا آپ کے رب نے مراد یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو اس وقت کو ذہن میں لاؤ ہمیں تو نہیں پتا ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے اللہ نے فرشتوں سے کلام کیا جب لیکن اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں غور کریں وہ کیا موقع ہوگا کیا تصور ہوگا کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب یہ ہوا جس کا ذکر یہاں ابھی آ رہا ہے اور اس وقت کو یاد کیجئے یہ محذوف ہوتا ہے از کے وقت اس وقت کو یاد کریں جب کہا آپ کے رب نے ضروری نہیں کہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے وہ اس وقت موجود ہو جیسے میں نے ذکر کیا جب کہا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں کے لیے الملائکہ یہ ملک کی جمع ہے اس کی جمع ملائک ملک فرشتہ اگر لام پہ زبر ہو تو فرشتہ اگر لام پہ زیر ہو تو بادشاہ ملک تو ملک فرشتہ اور اس کی جمع ملائکہ فرشتے
یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ نے عقل و فہم بصیرت دے رکھی ہے، انسان اور جن کی طرح۔ یہ بھی عاقل ہیں، ان کے پاس بھی عقل و فہم ہے، لیکن ان کا اور انسان اور جن کا فرق یہ ہے کہ انسان اور جن ان کے پاس اختیار ہے، وہ اللہ کا حکم آئے تو وہ اس پر چاہیں تو عمل کریں، چاہے تو عمل نہ کریں۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے۔ فرشتے وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، وہ اللہ کی مخلوق ہیں جو آسمانوں پر ہوتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں جو کچھ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے، ہمارے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں بڑے فرشتے، مخصوص فرشتے ہیں جن کے ذمہ اللہ نے بعض بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں، تو جس کا نام اللہ نے بیان کیا اس پر ہمیں نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ جس کا اللہ نے نام بیان نہیں کیا تو جو ان کا اللہ نے وصف بیان کیا ہے، جو ان کی صفت بیان کی ہے، اس صفت پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کا نام ذکر کر دیا، میکائیل علیہ السلام کا نام ذکر کر دیا، احادیث مبارکہ میں اسرافیل علیہ السلام کا نام آتا ہے، ملک الموت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، رضوان جو جنت کا داروغہ ہے، جنت کا بڑا ذمہ دار ہے، تو اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اسی طرح جہنم کے داروغے ہیں، جنت کے داروغے ہیں، جن کو خزنۃ جہنم اور خزنۃ النار کہتے ہیں۔ آگ کے داروغے، آگ کے پہرہ دار، جنت کے داروغے، جنت کے پہرہ دار، اور اسی طرح دیگر فرشتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے، دیگر فرشتے۔ یہ ایمان بالغیب ہے، ان پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بتایا۔ ہم ان کو اپنے حواس سے دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، ان کو محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہمیں اللہ رب العالمین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر ایمان بالغیب لاتے ہوئے ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو کچھ فرشتوں کے بارے میں قرآن حدیث نے فرمایا ہے، اس میں آیا ہے، وہ ہمیں ہمارے عقل و فہم میں آتا ہے، نہیں آتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے آسمان کے ایک کنارے کو گھیرا ہوا تھا۔ اب اتنی دور سے دیکھنا اور آسمان کا ایک کنارہ گھیرا ہو، قد سد الافق، تو کتنی بڑی خلقت ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو قرآن کریم میں صحیح احادیث مبارکہ میں آ جائیں، ان پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کچھ قرآن میں اور حدیث میں فرشتوں کے بارے میں ہے، یہ ہے ایمان بالملائکہ۔ پھر ایمان بالکتب ہے، پھر ایمان بالرسل ہے، پھر ایمان بالیوم الآخر ہے، اور پھر آخری ایمان بالقدر ہے۔ تو یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں، 6 ایمان کے ارکان ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، جس کو ایمان بالبعث بھی کہتے ہیں۔ یوم الآخر میں یعنی یہ جو تمام ایمان باللہ میں اللہ کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے اس کو ماننا۔ ایمان بالملائکہ، فرشتوں کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے۔ ایمان بالکتب، کتابوں کے بارے میں جو کچھ قرآن حدیث میں ہے، جس کی ہمیں تفصیل کا پتہ ہے اس پر تفصیلاً ایمان لانا، جس کا ہمیں اجمالاً پتہ ہے اس پر اجمالاً ایمان لانا۔ قرآن کا ہمیں تفصیل سے پتہ ہے، قرآن کے مندرجات ایک ایک حرف پر اور ایک ایک حکم پر ہم ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیگر کتابوں کا جس کا اجمالاً پتہ ہے اس پر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں۔ جس کی تحریف ہو چکی ہے، اللہ نے فرما دیا کہ تحریف ہو چکی ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی اور تحریف ہو چکی ہے، لہذا اس سے ہم استدلال نہیں کرتے۔ تو ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کے بارے میں جو کچھ قرآن حدیث میں ہے، جن کے بارے میں تفصیلی پتہ ہے اور جن کا ایک ایک قول، فعل، تقریر کا ہمیں پتہ ہے، اس پر تفصیلی ایمان لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے بارے میں ہمیں اجمالاً پتہ ہے ان پر جتنا جتنا پتہ ہے اتنا اتنا ایمان لانا۔ بہت زیادہ فرشتے ہیں،
ویسے جو ہے وہ جو سنتے ہیں ہماری باتیں اور ہماری باتیں ریکارڈ کرتے ہیں وہ دو ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. جب دو لینے والے لے لیتے ہیں، ایک دائیں ہوتا ہے ایک بائیں بیٹھا ہوتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ کو تو انسان کے دل میں آنے والے خیال کا بھی پتہ ہے، اور اللہ انسان کے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. اور انسان جو بھی کلام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، تو دو لینے والے دائیں اور بائیں سے لے لیتے ہیں اس کو. تو یہ جو لکھنے کے لیے ہمارے اعمال ریکارڈ کرنے کے لیے وہ دو ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں صرف دو ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو فجر کے وقت آتی ہے، ایک جماعت ہے جو عصر کے وقت آتی ہے. فجر کی جماعت عصر کے وقت چلی جاتی ہے، عصر کے وقت نئی جماعت آتی ہے، یہ دونوں جماعتیں مل جاتی ہیں. یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ، جو کچھ قرآن و حدیث میں فرشتوں کے بارے میں آیا ہے. کچھ فرشتے اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں. اب وہ یہی فرشتے ہیں کہ اور فرشتے ہیں، اللہ کو تفصیلات کا پتہ ہے. تو کتنے فرشتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ملک کی جمع ہے ملائکہ. اچھا، ملائکہ، ملک کے آخر میں تو تا نہیں ہے، ملائکہ کے آخر میں تا ہے. یہ تا سے مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مؤنث ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر یہ جو تناسل کا سلسلہ ہے یہ نہیں رکھا، جس طرح انسان اور جنوں اور جانوروں وغیرہ میں، نباتات وغیرہ میں ہے. فرشتوں کے اندر یہ اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ نے جو پیدا کرنا ہوتا ہے اللہ پیدا کر دیتے ہیں. اللہ نے جب چاہا پیدا کر دیا، جتنوں کو چاہا پیدا کر دیا. فرشتوں کے اندر انسانوں اور جنوں کی طرح یہ میاں بیوی اور پھر آگے اولاد ہو، یہ سلسلہ نہیں ہے. تو نر اور مادہ کا تصور نہیں ہے فرشتوں کے اندر. اللہ نے ان کو مذکر کے طور پر ذکر فرمایا ہے ان کا. اور جن لوگوں نے فرشتوں کو عورتیں کہا اور عورتوں سے بڑھ کر اللہ کی بیٹیاں کہا، اللہ نے ان کی مذمت فرمائی ہے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں مؤنث بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا وہ فرشتوں کی تخلیق کے وقت وہ حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان قریب ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا. تو فرشتوں کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عورتیں ہیں، مؤنث ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا اور یہ غلط عقیدہ ہے اور اللہ نے اس کی مذمت کی ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کا ذکر قرآن کریم میں مذکر کے انداز میں ہوتا ہے. باقی یہ ایک عربی زبان کے اندر ہے کہ عربی زبان کے اندر جب جماعت کا تذکرہ ہو تو جماعت کے تذکرے کے ساتھ ان کا تذکرہ مؤنث کے انداز میں آ جاتا ہے. جماعت کی اگر بات ہو، یہ صرف فرشتوں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ فرشتے ہوں یا لوگ ہوں، سارے ہی مرد ہوں اور مردوں کی بات ہو رہی ہو، تو مردوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر زیادہ مرد ہوں گے، مردوں کی جماعت ہوگی، تو اس جماعت کے لیے مؤنث کا صیغہ آ سکتا ہے. ایک بات تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول نبی سارے کے سارے مرد ہیں. کوئی رسول، کوئی نبی خاتون نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صراحت سے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن پر ہم وحی بھیجتے تھے اور وہ بستیوں والے تھے. اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی عورت نبی یا رسول نہیں ہے. لیکن اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں آپ کو نبیوں کے ساتھ بھی مؤنث کا صیغہ مل جائے گا. یہ سورہ ابراہیم ہے تو اللہ فرماتے ہیں قالت رسلهم افی اللہ شک، رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے. تو یہ رسولوں کا تذکرہ ہوا تو رسولوں کے ساتھ قالت آیا ہے، اور جو قالت ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے اندر تا مؤنث کی علامت ہے. اس سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ رسول مؤنث ہیں یا رسولوں میں کچھ عورتیں بھی ہیں، نہیں، یہ رسولوں کی جماعت کا ذکر ہے. رسول واحد ہے، اس کی جمع رسول. جب رسول یعنی رسولوں کی جماعت کا ذکر ہوگا تو عربی محاورے کے اندر اس جماعت کے لیے جماعت مؤنث ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ایک جماعت آئی، اب اس جماعت میں سارے ہی مرد ہوں تب بھی ہم کہیں گے کہ ایک جماعت آئی. تو اردو میں بھی ہم مؤنث اس کو کرتے ہیں جماعت کے طور پر، تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے. تو اسی معنی میں فرشتوں کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر مؤنث کے صیغے سے ان کا تذکرہ ہوا ہے. جس طرح اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے،
اب یہاں فرشتوں نے کہا، قالت مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ فرشتے مؤنث ہیں، یہ اصل میں جمع ہے، تو جماعت کے طور پر یہاں مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ یہ مغالطہ نہ ہو کہ چونکہ الملائکہ کے آخر میں تا ہے اور تا مؤنث کے لیے ہوتی ہے، یہ تا مؤنث والی تا نہیں ہے، اصل میں یہ جمع ہے الملائکہ، اور اس آیت میں بھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یہ جمع ہے۔ اور اس کا واحد دیکھتے ہیں تو واحد اس کا ملک ہے، جیسے میں نے ذکر کیا ملک، تو بعض کہتے ہیں کہ ملک کا اصل مألک ہے، واللہ عالم، بہرحال وہ ایک الگ ایک گرامر کے علماء کی بحث ہے۔ تو ملک سے ملائکہ بنا ہوا ہے، واحد ملک ہے، جمع ملائکہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ واحد مذکر ہو جمع مؤنث ہو، اگر واحد مذکر ہے تو جمع بھی مذکر ہوگی، چاہے جمع کے اندر ہمیں مؤنث کی کوئی علامت لگی نظر آئے تو وہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، وہ اصل میں جمع کی جو وزن ہے اس وزن میں سے ایک وزن ہے، تو یہ ملک کے جمع ملائکہ، ملک مذکر ہے تو ملائکہ بھی مذکر ہیں لفظی طور پر، باقی میں نے ذکر کیا فرشتوں کے اندر تو یہ مذکر مؤنث کا تصور ہی نہیں ہے، تو ملک کے جمع ملائکہ۔ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، اور میں نے ذکر کیا فرشتے اللہ نے نور سے تخلیق کیے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد جانشین، جو کسی کے بعد آئے، جانشین، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، حکومت میں، حکومت کرنے کے اعتبار سے، نبوت میں نہیں، تو خلیفۃ رسول اللہ انہیں کہا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ قرآن کریم میں ہے فخلف من بعدہم خلف، نبیوں کا ذکر ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نبیوں کے بعد ان کے جانشین آئے، تو خلف جانشین، اسی سے خلیفہ، تو خلیفہ کا لفظی مطلب جانشین، تو جانشین کسی کا جانشین، جانشینی کے اندر، خلیفہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس سے پہلے کوئی تھا، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، فرشتے جو آسمانوں میں ہوتے ہیں، اللہ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا، کیسے فرمایا ہم اس تفصیل میں نہیں جا سکتے، ہمیں نہیں پتہ اس کا، جتنا اللہ نے بیان کر دیا اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خلیفہ سے مراد یہاں انسان ہے، میں انسان زمین میں پیدا کرنے والا ہوں، اور اس انسان کو اللہ نے خلیفہ کہا، خلیفہ کا مطلب جانشین، جو کسی کے بعد آئے، تو کیا مراد ہے یہاں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ اس سے مراد انسان زمین میں، اب زمین کے اندر اب اصل حکومت اور اصل جو حکم چلے گا، اور جو زمین کے اندر رہیں گے لوگ، تو جو زمین کو آباد کریں گے وہ انسان ہوں گے، اور انسان کو بطور خلیفہ میں وہاں بسانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ انسان سے پہلے جن تھے تو میں انسانوں کو جنوں کا خلیفہ بنانے والا ہوں، یا پھر مراد یہ ہے کہ میں انسانوں کا خلیفہ بنانے والا ہوں، انسانوں میں خلافت چلے گی، یعنی انسان آئیں گے، پھر وہ فوت ہو جائیں گے، ان کے بعد مزید انسان آئیں گے، تو وہ فوت ہو جائیں گے، تو یہ ایک خلافت کا سلسلہ، کچھ لوگ آئیں گے پھر وہ ختم ہو جائیں گے، نئے لوگ آئیں گے، تو یہ ایک خلافت کا سلسلہ، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یا تو انسانوں کا خلیفہ ہے، یا پھر انسان زمین میں جنوں کا خلیفہ ہے، پہلے زمین میں جن ہوتے تھے، پھر اللہ رب العالمین نے انسان بنائے، سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے جن تھے؟ کیونکہ جو ابلیس ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنوں میں سے تھا، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ موجود تھا، اور فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے زمین سے فرشتوں کے پاس بلا لیا تھا کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو جن انسانوں سے پہلے تھے، تو انسان خلیفہ ہے زمین میں جنوں کا یا آپس میں ایک دوسرے کا، جس طرح قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ خلائف کا لفظ ہے، جمع، یعنی تمہیں ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے۔
اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے. تو یا انسان زمین میں انسانوں کا خلیفہ ہے، ماں باپ کے بعد اولاد، ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، اولاد، اور پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں، آگے ان کی اولاد، کبھی کسی کی حکومت ہے کبھی کسی کی حکومت ہے. تو یا پھر انسان جنوں کا خلیفہ ہے. انسانوں کو اللہ کا خلیفہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں انسان اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ کا خلیفہ کہنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ خلافت کے اندر جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے اگلا پچھلا ختم ہو جاتا ہے، پچھلا فوت ہو جاتا ہے، اسے زوال ہو جاتا ہے، پھر اگلا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کو تو کوئی زوال نہیں ہے، اللہ کو تو کوئی کمزوری نہیں ہے، ولیعاذ باللہ اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی. تو انسان کو یہ سمجھنا کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہاں کوئی خلیفۃ اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں خلیفہ کا ذکر ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. جانشین جو جنوں کا جانشین ہے یہ ایک دوسرے کا جانشین ہوگا. باقی اگر کوئی یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا جانشین لے لے، لیکن اس سے اس کی مراد یہ ہو کہ اصل میں زمین میں بادشاہت اللہ کی ہے، تو انسان اللہ کا قانون دنیا کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے، اور انسان دنیا کے اندر اللہ کی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. اگر میرے پاس مال ہے، میں کہوں یہ مال اصل میں اللہ کا ہے، تو میں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کروں گا. یہ زمین اللہ کی ہے اصل میں. اگر میرے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے کسی علاقے میں، کسی دفتر کا، کسی مخصوص علاقے کا، کسی شہر کا، کسی ملک کا، تو یہ میرے پاس میرا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ اصل میں تو اللہ کی ساری سرزمین ہے. میں یہاں اگر میرے پاس کوئی اختیار آ گیا، کوئی اقتدار آ گیا، میں یہاں اللہ کا نظام نافذ کروں گا. کوئی اس معنی میں خلیفہ کہہ دے تو شاید کسی حد تک اس کی گنجائش نکلے. تو ویسے انسان کو اللہ کا خلیفہ کہنا تو اس کے اندر یہ قباحت ہے، جیسے میں نے ذکر کیا. تو انسان جنوں کا خلیفہ ہے یا انسان انسانوں کا خلیفہ ہے؟ جی آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کو پتہ تھا، اللہ کا تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر کام علم اور حکمت کی بنا پر کرتے ہیں. اور اللہ نے یہی فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو پھر اللہ نے زمین میں خلیفہ بنانے کی بجائے زمین میں حضرت آدم کو پیدا کر کے بھیجنے کی بجائے جنت میں بھیج دیا. وہ اصل میں چونکہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، میں نے سوچا تھا اس کا ذکر میں آگے کروں گا. تو اصل میں تو اللہ نے حضرت آدم کو زمین کے لیے پیدا فرمایا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں بھیج دیا فوری طور پر، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ زمین میں جائیں اور زمین میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگا. اس معنی میں اللہ اس لیے یہ اللہ کی اور حکمتیں ہو سکتی ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوری طور پہ جنت میں بھیج دیا، پھر بعد میں زمین میں اتار دیا. وہ تفصیلات ابھی آگے آتی ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں، اصل میں جو لفظ جعل ہے نا، انی جاعل، اس کا معنی پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی کسی چیز کو بنانا، پہلے کو ایک چیز کی صورت تبدیل کر دینا، یہ دونوں معنی ہوتے ہیں جعل کے. اگر اس کا ایک مفعول ہو تو اس کا مطلب خلقہ ہوتا ہے، تو یہ خلقہ کے معنی میں ہوتا ہے. جی اسم فاعل ہے جاعل. لفظ جعل اگر اس کا مفعول ایک ہو تو اس کا معنی خلقہ ہوتا ہے، اگر اس کے مفعول دو ہوں تو پھر اس کا مطلب پھر اس کا مطلب بنانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ فرمائیں کہ مثلا قرآن کریم میں ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور. اب یہاں جعل ہے، اللہ نے اندھیرے اور نور بنایا، درمیان میں عطف ہے، واو کا ایک مفعول ہے جعل کے بعد، وجعل الظلمات والنور. تو یہاں جعل بھی خلق کے معنی میں ہوگا، یعنی ہم معنی یہ کریں گے کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، جنہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. وجعل الظلمات والنور، یہاں جعل خلق کے معنی میں ہے کیونکہ اس کا ایک مفعول ہے، اللہ نے اندھیروں اور نور کو بنایا.
ظلمات کے بعد واو عاطفہ ہے اور پھر نور ہے، ایک مفعول ہے۔ اگر دو مفعول ہوں تب پھر اس کا مطلب پیدا کرنا نہیں بنانا ہوتا ہے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسولا، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، فرشتوں کو اپنا پیغمبر، اپنا پیغام لانے والا اللہ بنانے والا ہے۔ اب یہاں جعل بنانے کے معنی میں ہے کہ جو فرشتے ہیں اللہ نے فرشتوں کو اپنا رسول بنایا ہے۔ اگر ایک مفعول ہو تو خلق کا معنی ہوتا ہے۔ جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہاں ایک مفعول ہے تو گویا کہ میں زمین میں خلیفہ جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں، یعنی کیا تو پیدا کرے گا زمین میں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تسبیح بھی کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، زمین میں خون بہائے گی۔ اب گویا کہ یہ ایک اعتراض ہے جو فرشتوں کی طرف سے آیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ کے فیصلے پر، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا، کیا فرشتوں کو یہ حق حاصل تھا کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے؟ کیا جواب ہے پھر اس کا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں اعتراض جو ہے، فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا؟ اصل میں مشورہ نہیں کہنا چاہیے اس معنی میں مشورہ کہ فرشتے کہتے بنا لیں تو اللہ بنا دیتے، فرشتے کہتے نہ بنائیں تو اللہ رک جاتے، یعنی مراد ہے کہ اللہ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی کہ فرشتوں کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو فرشتے کریں۔ گویا کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات کیوں رکھی؟ اس لیے نہیں رکھی کہ فرشتے اوکے کریں گے تو اللہ رب العالمین بنا دیں گے، فرشتے کوئی مخالف مشورہ دیں گے تو اللہ رب العالمین چینج کر دیں گے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر فرشتوں کے ذہن میں کوئی بات ہے، کوئی اشکال ہے تو فرشتے اپنا اشکال پیش کر سکتے ہیں۔ فرشتوں نے اپنا اشکال پیش کر دیا، کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو دیکھیں فرشتے بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی، ٹھیک ہے اللہ کی ایک بہت مبارک نوری مخلوق ہے، لیکن ہے وہ بھی ناقص، اللہ کی طرح کامل تو نہیں ہے، تو ان کی بھی عقل و فہم ناقص ہے، وہ کامل تو نہیں ہے ہر لحاظ سے، تو فرشتوں کو بھی کئی چیزیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ کا فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھنے کا مقصد ہی ہے کہ فرشتوں کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، فرشتوں کا اگر کوئی اشکال ہے تو وہ ذکر کریں، اللہ ان کا اشکال دور کریں گے۔ تو یہ اس کو اعتراض نہیں سمجھنا چاہیے، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا۔ اس پہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ انسان یہ کام کرے گا؟ تو مفسرین کہتے ہیں یا تو اصل میں جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو گویا کہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ یہ ایسا خلیفہ ہوگا، زمین میں ایسی مخلوق ہوگی جس کے پاس اختیار ہوگا، جس کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، اور وہ اس ہدایت پر اپنے اختیار سے چاہے تو نیک عمل کرے، اللہ کی بات کو مان لے، چاہے تو نہ مانے۔ تو اس سے پہلے جن جو ہے وہ بھی ایسی مخلوق تھی جن کے پاس اختیار تھا، تو فرشتوں کے سامنے جنوں کا پورا واقعہ تھا، تو فرشتوں نے جنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے جنوں کو اختیار دیا، زمین کے اندر وہ تھے، تو اب ان کے بعد اب آپ انسانوں کو زمین میں پیدا کرنے والے ہیں اور ان کو بھی اختیار دینا ہے، تو یہ تو وہی کام کریں گے جو جن کرتے رہے۔ یا بعض مفسرین کہتے ہیں، امام قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے تفسیر قرطبی میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو صرف اتنا نہیں بتایا، اس کی صفات بھی بیان کی۔ یہاں اختصار ہے، جب اللہ نے یہ بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ اس کے پاس اختیار ہوگا اور وہ نیکی بھی کر سکے گا، گناہ بھی کر سکے گا۔ تو پھر فرشتوں نے اپنا اشکال پیش کیا کہ پھر انسان تو یہ کام کرے گا،
پھر اگر اس کے پاس اختیار ہوگا اچھائی کا بھی برائی کا بھی، تو اگر وہ تو پھر وہ قتل و غارت پہ اتر آئے گا، فتنہ فساد کرے گا۔ اور اگر آپ کا مقصود یہ ہے کہ وہ آپ کی عبادت کرے، وہ نیکی کرے، نیک لوگ بھی ہوں گے، تو اگر وہ نیکی کرے اور آپ کی عبادت کرے، تو ہم بھی تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر خیر اور شر دونوں ہوں گے، تو خیر کی بات ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، اور شر کی بات ہے تو شر کی وجہ سے قتل و غارت ہوگی زمین کے اندر۔ تو فرشتوں نے اپنا اشکال پیش کیا، کہا جہاں تک اچھے لوگوں کی بات ہے، اچھے لوگ ہوں گے، تو ہم سے زیادہ تسبیح کرنے والا کون ہے؟ انسان۔ تو اللہ نے جب صفات بیان کی تو اللہ نے سارا بتایا، تو انسان تو ہر وقت اللہ کی تسبیح نہیں کر سکے گا، فرشتے تو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے تو تھکتے ہی نہیں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے۔ قرآن میں موجود ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اکتاتے بھی نہیں ہیں فرشتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہر وقت آپ کی عبادت بھی نہیں کر سکے گا، تسبیح بھی نہیں کر سکے گا، اگر اچھے لوگ بھی ہوں گے تو ہم تو ہر وقت تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، اور دوسری طرف انسان کے اندر یہ بھی ہے کہ فتنہ فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا۔ باقی بھی کرتی ہے، باقی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی شے نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ تو دیگر مخلوقات بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو جب فرشتوں نے یہ اپنا اشکال پیش کیا تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، پھر بھی میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ انسان فساد کرے گا، انسان خون بہائے گا، اور انسانوں میں نیک لوگ بھی ہوں گے، اور فرشتے جو ہیں وہ زیادہ نیکی کرتے ہیں، زیادہ تسبیح کرتے ہیں، اور دیگر مخلوقات بھی۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی مجھے پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ، پھر بھی انسان کو پیدا کرنے کے اندر میری کوئی خاص حکمت ہے۔ وہ کیا حکمت ہے؟ مفسرین کرام نے غور کیا ہے، اصل تو اللہ کو پتہ ہے، قرآن و سنت میں غور کر کے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ فرشتے ہوں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کریں، یا آسمان زمین ہوں، پہاڑ ہوں، یا دیگر مخلوقات ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد کے ساتھ، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ لیکن اصل میں ان کی تسبیح کا، ان کی عبادت کا اور انسانوں کی عبادت کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ تو اس پر پابند ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کے اندر امتحان اور آزمائش نہیں ہے، وہ امتحان اور آزمائش کے بغیر وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک چیز رکھ دی ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان نے کھانا کھانا ہے، تو کھانا کھانا کوئی انسان کا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی انسان کی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھا کر اپنے جسم کو طاقت پہنچاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر انسان کی ایک ضرورت رکھ دی ہے۔ آپ سمجھے باقی مخلوقات کی ایک ضرورت ہے، وہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر آزمائش ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان اگر اللہ کی جو ٹھیک ہے، انسان اکثر انسان اللہ کی نافرمانی کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے اگرچہ تھوڑے ہوں، جو اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے دین کے داعی ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اختیار کے باوجود اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ اور مخلوقات میں نہیں ہے، اور اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، کسی کے پاس اختیار ہو وہ گناہ کر سکے اور گناہ سے بچے، پھر اللہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کی فرشتوں کے سامنے پھر اللہ ایسے لوگوں پر فخر کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں اور عرفات کے دن، آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عرفات کے دن اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے
تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، فرشتے تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ فرشتے ان کے پاس اختیار نہیں ہے برائی کرنے کا، اللہ نے ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں رکھا، تو ان کی آزمائش نہیں ہے، وہ اسی پر ہی وہ پیدا کیے گئے ہیں اور یہی ان کی فطرت ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھا ہے، انسان کے ساتھ اللہ نے جس طرح فرشتے لگائے ہیں، اللہ نے انسان کے ساتھ شیطان بھی لگایا ہوا ہے، شیطان کی ذریت بھی ہے جو انسان کے اندر باقاعدہ داخل ہو کر، اور انسان جس طرح انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے تو شیطان باقاعدہ اس طرح انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور انسان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے، شیطان اور اس کی اولاد۔ پھر جب یہ لوگ اللہ رب العالمین جن کو اللہ نے نیکی کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ شر بھی رکھا ہے، پھر یہ جب اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے انعام بھی بہت زیادہ رکھا ہے جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرے، باقی جو اللہ کی نافرمانی کرے پھر اللہ نے اس کے لیے سزا بھی رکھی ہے۔ دیگر مخلوقات اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتی، ان کے لیے سزا ہے ہی نہیں، دیگر مخلوقات کے لیے جزا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ تو وہ بہت تھوڑے لوگ بنی آدم میں، سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جنہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی تھی، اگر ان کا ریشو بیان کی جائے تو شاید وہ 1% بھی نہیں ہے، وہ 1 اور 1000 کی نسبت بھی نہیں ہے۔ لیکن ان تھوڑے سے لوگوں کے لیے جو آزمائش کے باوجود، جو اختیار کے باوجود، ان کے پاس گناہ کرنے کی پوری طاقت ہوگی، پورا اختیار ہوگا، لیکن پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے جب وہ گناہ سے بچیں گے، تو ایسے تھوڑے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، یہ پورا سلسلہ بنایا ہے، اور ایسے تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا بڑا ہی مقام ہے ان لوگوں کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے دنیا کے اندر، ہم جب دیکھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ خبریں پڑھتے ہیں، کتنا ظلم ہے دنیا کے اندر اور کتنی زیادتی ہے اور کس طرح انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے۔ آج یہ خبر سنی کہ وہ جو ساہیوال کا واقعہ ہے اس کے مجرموں کو بھی آزاد کر دیا گیا، جی ان پر جرم ثابت نہیں ہو سکا، شک و شبہ کا فائدہ دے کر، اتنا ظلم ہے اس جی۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنا ظلم لوگ دنیا کے اندر موجود ہے اور دنیا کیسے قائم دائم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اتنا ظلم ہے تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہیں، وہ تھوڑے لوگوں کے لیے پوری دنیا کا نظام قائم دائم ہے۔ اور جب یہ جو ہے جب دنیا میں اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے نا تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ جس وقت ساری دنیا برے لوگوں کی ہو جائے گی نا، بہت تھوڑے لوگ ہوں، انگلیوں پر گنے جانے والے ہوں، ٹھیک ہے، وہ چند ہزار ہوں، چند لاکھ ہوں، وہ جتنے ہوں اللہ کو پتہ، تو تھوڑے لوگ بھی ہوں تو اللہ نے دنیا کا نظام چلانا ہے۔ اور جب دنیا میں ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا، اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، پھر دنیا کے باقی رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا، اور پھر اس وقت آپ کو پتہ قیامت آ جائے گی۔ تو یہ تھوڑے لوگ ہوں چاہے، تو یہ تھوڑے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت کرنے والا اور وہ آزمائش کے اندر خیر اور شر کی کشمکش میں خیر کو اپنانے والا، پوری دنیا کے فاسق و فاجر لوگوں پر وہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک انسان اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں دیگر انسانوں کو، چاہے وہ نیک ہیں چاہے برے ہیں، تو ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف 10، پھر 100، پھر 1000، اور پھر وزن کیا گیا، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ جب تک دنیا میں نیکی ہے، وہ چاہے تھوڑے لوگ ہیں، یہ دنیا قائم دائم رہے گی صرف ان چند لوگوں کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں وہ لوگ جو اس آزمائش کے اندر، اس آزمائش اور اس اختیار کے باوجود
نیکی کو اختیار کرتے ہیں. ساری دنیا جا رہی ہے دوسری طرف, چند لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد کی طرف جانا ہے, تو ان لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم دائم ہے. بڑا ظلم ہے دنیا کے اندر, لیکن دنیا کے اندر نیکی بھی موجود ہے, چاہے تھوڑی ہے وہ موجود ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا قائم دائم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر حضرت ابو بکر کے ایمان کا باقی تمام لوگوں کے ایمان سے مقابلہ کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. ایسے لوگ دنیا کے اندر ہیں. اور وہ جو مشہور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے سے, وہ ایک مالدار شخص گزرا تھا اور آپ کے سامنے ایک غریب شخص گزرا تھا. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے وہ جو ایک دنیا کے مطابق ظاہری طور پر جو کہا جاتا ہے کہ جی مالدار شخص کی تو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, یہ اگر رشتہ لینے جائے, کہیں رشتہ مانگے لوگ بڑی خوشی سے رشتہ دیں گے, کہیں سفارش کرے لوگ اس کی سفارش قبول کریں گے. غریب شخص کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا یہ رشتہ مانگے لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے, یہ سفارش کرے لوگ اس کی سفارش کو پر کان ہی نہیں دھریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ جو غریب شخص, یہ جو مالدار شخص ہے, اس جیسے لوگوں سے دنیا بھر جائے, اور وہ غریب شخص جو ہے وہ اکیلا ہی اس مالدار لوگوں سے بھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں وہ ایک شخص ہی اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. تو بہرحال اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوئی اور ضابطے ہیں, اور اللہ نے جو ہے پوری دنیا بنا دی. اللہ کو پتہ تھا کہ بہت قتل و غارت ہوگی, بہت فتنہ فساد ہوگا, لیکن اللہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ الا عبادک منہم المخلصین, کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے. تو اللہ نے ان کے لیے گویا کہ یہ دنیا بنائی ہے. تو دنیا کے اندر لوگ گناہ کرتے رہیں, لوگ غلط کام کرتے رہیں, انسان کو نیکی کرنی چاہیے, اور انسان کو کہتے ہیں اپنے اپنے حصے کی شمع انسان کو جلانی چاہیے. یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں, لوگ خرابی کر رہے ہیں, ہم دوسروں پر تبصرہ کرتے رہیں. دوسروں پر تبصرہ کرنے سے نہ کبھی اصلاح ہوتی ہے اور نہ کبھی خیر آتی ہے. انسان کوشش کرے کہ میں کیا خیر کر سکتا ہوں, میں اس اندھیرے کے اندر میں کیا شمع جلا سکتا ہوں, اور میں کیا خیر کا کام کر سکتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے, اپنے گھر کے حوالے سے, اپنے محلے کے حوالے سے. اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے, یہ سلسلہ پھر پھیلتا رہتا ہے. تو یہ لوگ بہرحال اللہ کو بہت محبوب ہیں, اور انہی کے لیے دنیا قائم دائم ہے, انہی کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے, اور انہی کے لیے دنیا باقی ہے. جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے پھر دنیا کا جواز بھی ختم ہو جائے گا. وعلم آدم الاسماء كلها, اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء كلها, سارے نام. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر اللہ نے پیش کیا ان کو, یعنی ان ناموں کو, علی الملائکۃ, فرشتوں پر. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, فرمایا کہ خبر دو مجھے ان کے ناموں کی اگر تم سچے ہو. اب فرشتوں نے کہا کہ اشکال پیش کیا, اعتراض نہیں کیا. فرشتے کے بارے میں یاد رکھیے, فرشتے اعتراض کر نہیں سکتے, ان کے پاس اعتراض کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. اعتراض تو ایک بے ادبی ہے نا, ایک نافرمانی ہے, اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض کرے. تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ انسان اور جن کے علاوہ کسی کے پاس برائی کا مادہ ہی نہیں ہے, اختیار ہی نہیں ہے. تو فرشتے اعتراض کر ہی نہیں سکتے, اعتراض نہیں تھا, ایک اشکال تھا, انہوں نے اشکال پیش کیا. اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت بیان کی ہے فرشتوں پر. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھا دیے, علم دے دیا, کچھ لوگوں کے نام کا یا کچھ چیزوں کے نام کا, یہ چیزوں کا نام کیا ہے, یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, ان چیزوں سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے, کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فرشتوں کو اللہ نے نہیں بتایا. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے اگر تم سچے ہو کہ آدم کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا اشکال ہے, ٹھیک ہے, تو تم بھی عبادت کرتے ہو, آدم بھی عبادت کرے گا, اس کی اولاد بھی عبادت کرے گی, لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرے گی. تو اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک, وہ کہنے لگے اے اللہ آپ پاک ہیں, لا علم لنا الا ما علمتنا, نہیں ہے علم ہمارے پاس مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا. فرشتوں کے پاس کتنا علم ہے, انہوں نے کتنا اس دنیا کے بارے میں, اس دنیا کو دیکھ رکھا ہے, لیکن اس سے پتہ لگا کہ علم صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کسی کو سکھائے. علم اللہ کے پاس سے آتا ہے, اور اللہ کسی کو سکھائیں تو وہ علم ہے, اللہ نہ سکھائیں تو وہ علم نہیں ہے. فرشتے کہنے لگے اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے سکھایا. آپ نے ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں بتائے, ہمیں نہیں پتہ, ہمیں اور بہت سی چیزوں کا پتہ ہے, جس کا آپ نے نہیں بتایا ہمیں اس کا نہیں پتہ. اللہ سے بات کرنے کا انداز, فرشتوں نے اشکال پیش کیا, اللہ نے اس کا جواب دیا. گویا کہ فرشتوں کی بات غلط ثابت ہوئی, تو اگر کسی سے غلطی ہو, کسی سے کوئی غلط بات ہو, تو
اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ فرشتوں نے اللہ کی تعریف کی، اور اللہ کی تعریف کر کے اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سارے عیب ہمارے اندر ہو سکتے ہیں، سارے نقص ہمارے اندر ہو سکتے ہیں، اللہ کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرشتوں نے حقیقت بیان کی، اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم آپ خبر دیں ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب انہوں نے خبر دی ان کو، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو، باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، تو پھر اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے اے فرشتوں، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جاننے والا ہوں زمین و آسمان کے غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جاننے والا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری بات صحیح ہے اور میرا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہے، تو زمین و آسمان کے غیب بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرو جو تم چھپاؤ، انسان جو ظاہر کریں جو انسان چھپائیں، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرا فیصلہ صحیح ہے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت ثابت کی فرشتوں پر، اور فوقیت ثابت کی علم کے ذریعے۔ اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر علم کے ذریعے ثابت کی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ علم اتنی بڑی چیز ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو آدم تم پہ افضل ہے، اور آدم کو ان چیزوں کے نام پتہ ہیں، تمہیں ان چیزوں کے نام نہیں پتہ۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں۔ تو جو فضیلت ملی ہے آدم علیہ السلام کو وہ علم کی بنا پر۔ ایک تو اللہ نے اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا، اللہ نے آدم کو فضیلت دینی تھی۔ ایک تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کے بعد جو وجہ مزید وجہ بنی وہ علم، تو اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور وہ اگر علم اللہ کی کتاب کا ہو، اللہ کے بارے میں ہو، اللہ کے احکامات کا ہو، تو پھر یہ سب سے بڑا علم ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر علی الاطلاق جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تو بہرحال علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس بنا پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی۔ یہ قصہ جاری ہے ابھی، کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔